بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور جنہوں نے سبقت کی سب سے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ فاتح خیبر، خلیفۃ المسلمین، دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ چہارم، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ خاندان مبارک۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا خاندان بنی ہاشم ہے۔ قریش مکہ میں اس خاندان کا مقام و مرتبہ نہایت ممتاز تھا۔ حرم کعبہ کی خدمت اسی خاندان کے ذمہ تھی۔ والد کا نام و نسب۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبد مناف اور کنیت ابو طالب تھی۔ عز و شرف۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ حقیقی بھائی تھے۔ والدہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن کی شادی ہاشمی خاندان میں ہوئی۔ اس طرح آپ نجیب الطرفین ہاشمی ٹھہرے۔ آپ رضی اللہ عنہ مشرب اسلام ہوئیں اور مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ برادرانے اور خواہران۔ ابو طالب کے 4 فرزند تھے: طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ نسب قریش میں ہے کہ چاروں بیٹوں کی پیدائش کے دوران 10 برس کا وقفہ تھا۔ عقیل کے ایک بیٹے کا نام یزید تھا، جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو یزید ہوئی۔ بہنیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حقیقی 2 بہنیں تھیں: ام ہاتف فاختہ بنت ابو طالب اور جمانیہ بنت ابو طالب۔ ولادت با سعادت۔ سیدنا علی المرتضیٰ تمام بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کی ولادت شعب بنو ہاشم میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کعبہ میں آپ کی ولادت کا قول نقل کیا ہے، لیکن علماء کی اکثریت نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تاہم ولادت کعبہ کے قول کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سیدہ خدیجہ کے بھانجے حکیم بن حزام بھی کئی سال پہلے کعبہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حدیث نے کعبہ کی پیدائش کو عظمت کا حامل قرار نہیں دیا۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، کیونکہ خانہ کعبہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ نام و تربیت۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد اور ابو طالب نے علی رکھا۔ آپ کے القاب اسد اللہ، حیدر، المرتضیٰ ہیں۔ کنیت ابو تراب مشہور ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور یہی آپ کی تربیت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 29 سال تھی۔ ہجرت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دور 22 کے بعد 13 سالہ مکی دور تھا۔
اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب جکھڑ آئے۔ مشکلات کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام سمیت اتارا گیا۔ صحابہ اکرام کو جانگسل عواقب اور المناک تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر اللہ کی طرف سے آپ کو مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات مکان سے ہجرت کا آغاز کیا وہ تاریخ اسلام کا انوکھا عنوان ہے۔ شب ہجرت آپ نے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا، لوگوں کی امانتیں بھی آپ کے سپرد کیں، اور آپ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر سے ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ میں 3 روز قیام کرنے کے بعد مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب علی المرتضیٰ مدینہ پہنچے اس وقت آپ قباء میں مدہ بن کلثوم کے مکان پر قیام پذیر تھے۔ حضرت علی یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شریک ہوئے۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت علی نے مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ نے نہایت جرأت و بصالت اور اعلیٰ شجاعت کے تاریخی کارنامے سر انجام دیے، جس سے اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ابتدائی مبارزت میں جن 3 افراد کو سب سے پہلے میدان میں اترنے اور بالمقابل موجود کو ناکو چنے چبوانے کا حکم دیا، ان میں حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ ماہ رجب 2 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اور نکاح کا مہر 400 مشقال مقرر کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی عمر 21 سال یا 24 سال تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 15، 18 یا 19 برس کے قریب تھی۔ انعقاد نکاح کے لیے یہ بابرکت اجتماع بالکل سادہ تکلفات زمانہ سے خالی تھا۔ اس مبارک نکاح کی تقریب میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام شامل تھے۔ تمام علماء نے ان بزرگوں کی شمولیت و شہادت نکاح کو درج کیا ہے، اور خطبہ نکاح جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ جہیز۔ طبقات ابن سعد اور مسند احمد کی روایت کی روشنی میں رخصتی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا موقع پر آپ کو جہیز دیا گیا۔ وہ 1 چارپائی، 1 بڑی چادر، چمڑے کا تکیہ، 1 مشکیزہ، 2 کوزے اور 1 آٹا پیسنے کی چکی پر مشتمل تھا۔ حصول مکان اور رخصتی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سکونتی مکان کے لیے ایک صحابی حارثہ بن نعمان کے مکان کا ذکر فرمایا۔ حارثہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک مکان پیش کر چکے تھے، تو اس دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے حارثہ بن نعمان نے پھر سے ایک مکان لینے میں آپ کو تردد ہوا۔ یہ بات جب کہ حارثہ تک پہنچی تو حارثہ بن نعمان نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض داشت پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے حاضر ہے۔ جو مکان آپ مجھ سے حاصل فرمائیں گے وہ میرے لیے اس مکان سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے چھوڑیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ خلفاء ثلاثہ کے دور میں۔
عہدہ صدیقی رضی اللہ عنہ۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیقی عہد اسلام میں سب سے اعلیٰ دور ہے۔ اس وقت احیاء دین اور بقائے ملت کے استحکام کی اشد ضرورت تھی۔ ان مراحل میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں: مرکز اسلام مدینہ منورہ کی نگرانی، مقام ذوالقصہ کی طرف خلیفہ اول کا اقدام اور اعلیٰ تعاون، خلیفہ کے ساتھ علوی رابطہ، تقسیم اموال و غنائم میں حضرت علی کی تولیت، اہم دینی مسائل اور دیگر انتظامی امور میں آپ رضی اللہ عنہ سے مشاورت، تدوین قرآن کا نامے کی تائید و توثیق۔ حضرت علی کے فضائل و مناقب۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تربیت کے لیے تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 2 سال تھی۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ کی عمر 29 برس تھی۔ اس طرح 27 سال تک آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیض سے اعلیٰ کمالات اور عمدہ صفات کا حظ وافر پایا۔ بچوں میں آپ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آپ اسلام کے اولین مسلمانوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ تمام قرآنی آیات جن میں صحابہ کرام کے سابقین اور اولین گروہ کے فضائل ہیں، ان تمام سے آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اشکار ہو رہی ہے۔ فضائل علی کا مختصر خاکہ۔ حضرت علی المرتضیٰ ماں اور باپ دونوں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی آپ کی زوجہ تھی۔ ہجرت کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ آپ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ دیگر صحابہ کے ساتھ آپ غسل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت میں شریک ہوئے۔ حضرت علی کا دور خلافت۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت 5.5 سال تک 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے تک محیط رہا۔ آپ کے دور میں مسلمانوں کے مابین حضرت عثمان ذو النورین کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے جنگ جمل اور جنگ صفین کے روح فرسا واقعات پیش آئے۔ تاہم حکومت و خلافت مصطفی کے اصلی روح، عدل، اجتماعی مساوات، حقیقی خلیفہ چہارم کے دور حکومت میں مصطفی شریعت اور خلفاء ثلاثہ کے منہاج پر قائم رہی۔ آپ نے خلافت اسلامیہ کے باب میں جس درخشندہ عہد کو فروغ دیا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مشابہت اور مطابقت رکھتا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ خوارج نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ایک ہی دن ایک ہی وقت مقرر کیا۔ منصوبہ سازوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قتل کا ذمہ عبد الرحمن ابن ملجم پر ڈالا۔ اس بدبخت نے رمضان کے مبارک مہینے میں 21 رمضان المبارک صبح فجر کے وقت امیر المؤمنین اسد اللہ حیدر قرار سلسلہ تصوف کے امام دماد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید کر ڈالا اور اپنے دو پیش روؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام کے یہ خلیفہ چہارم بھی جام شہادت نوش کر کے سرفرازی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے اور فرمان ربانی کے مطابق حیات جاودانی کے حقدار ٹھہرے۔